مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ایک مرتبہ قبرستان میں کھڑا ہو کر کوئی شخص محض اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوا نہ ہو، بدلے میں پیسہ ٹکا لینا مقصود نہ ہو، لالچ نہ ہو، ہرس نہ ہو، طمع نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے جس قبرستان میں کھڑا ہو کر سورت یاسین کوئی اللہ کے لیے پڑھ کر بخش دے، حضور فرماتے 40 دن کا عذاب تمام مردوں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے زندگی میں بھوک کبھی نہ آئے، وہ سورت یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو دشمنوں سے حفاظت ہو، وہ سورت یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ ہجرت والی رات میں جب چاروں طرف دشمن چھائے ہوئے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میاں نے اس وقت بھی حکم دیا، میرے محبوب چلتے چلو، سورت یاسین پڑھتے چلو، تمام دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ فرمایا جو آدمی چاہتا ہو میں اپنے مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ سورت یاسین پڑھ کے دعا مانگ کے کچہری کی طرف جایا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو میرے کاروبار میں ترقی ہو، میرے کاروبار میں برکت ہو، میرے کاروبار میں وسعت ہو، میرے دھندے میں فراخی ہو، حضور فرماتے ہیں اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے کاروبار کی جگہ بیٹھ کر ہر صبح کو سورت یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ غرضے کی بڑی عظمت والی صورت ہے، بہت ہی بلند مرتبہ صورت ہے، مسلمانوں کی اس طرف توجہ نہیں، بے قدرے لوگوں کے پلے قرآن کریم پڑ گیا۔ اگر کسی اور قوم کے پاس ہوتا تو خدا جانے وہ کتنی عظمت کرتے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا، اس میں بے شمار صورتیں ایسی رکھ دی جو بیماریوں سے بھی حفاظت کے لیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو میں ہمیشہ تندرست رہوں، بیماریوں سے بچا رہوں، اسے چاہیے کہ سورت یاسین تلاوت کیا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو میں اپنی مراد کو پہنچ جاؤں، میں اپنی مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، میں اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاؤں، اسے چاہیے کہ سورت یاسین کا وظیفہ بنا لے۔ اسی سورت شریفہ میں اللہ پاک نے 3 پیغمبروں کا ذکر فرمایا۔ قوم جب سرکش ہو جاتی ہے، جب بدماشی پھیل جاتی ہے، جب قوم کے بڑے اور چھوٹے لوفر ہو جائیں، پھر ہدایت کے راستے غائب ہو جاتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، ایمان کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ یہ قوم تھی بگڑ گئی، اباش ہو گئے، بدماش بن گئے، احکام خداوندی سے بغاوت شروع کر دی۔ اللہ پاک نے 1 نہیں 2 نہیں 3 پیغمبر اکٹھے کر کے بھیجے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس اپنی قوم کے سامنے، اپنی برادری کے سامنے، اپنی امت کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے ان 3 پیغمبروں کا ذکر کرو، ان کے واقعے کو دہراؤ جو بستی والوں کے پاس آئے تھے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بستی والوں کے پاس پیغمبر چل کے آئے، اللہ کے نبی ٹر کے آئے، سفر طے کر کے آئے۔ اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ،
اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ تینوں پیغمبروں نے ہدایت کی بات رکھی بستی والوں کے سامنے، دیہات والوں کے سامنے، کھو والوں کے سامنے، قریہ اور بستی والوں کے سامنے ہدایت کی بات رکھی۔ اللہ کے نام کی تبلیغ کی، لوگوں توحید سے منحرف نہ ہو جاؤ، شرک کی بیماری میں ڈوبو مت، کفر کی بیماری میں غرق نہ ہو جاؤ، تباہی آ جاوے گی۔ ہم اللہ کی پیغمبر ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جا کر کے تمہیں سمجھائیں۔ جب قوم کا ضمیر مردہ ہو جائے، جب قوم کے چھوٹے بڑے مرد عورت بدماش ہو جائیں، تبلیغ اثر نہیں کیا کرتی، بلکہ یوں جواب دیا کرتے ہیں اذا تتلی علیہ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ پہلے نبیوں کی کہانیوں والی کتاب ہے، قصوں والی کتاب ہے، لطیفوں کی کتاب ہے۔ کبھی قوم سمود کی بات بتاتا ہے، اللہ میاں فرماتے ہیں ظالموں بعد آ جاؤ، میں وہ خدا ہوں جس نے قوم سمود کو برباد کر دیا، قوم عاد کو تباہ کر دیا، قوم سبا جو اتنی مضبوط تھی، 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ میں لے کے پھینک کے مارا کرتے تھے۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جب میں نے ان کو برباد کرنا چاہا کوئی نہ بچا سکا۔ تمہاری کیا ہستی ہے، تمہاری کیا پوزیشن ہے، تم کس کھیت کی مولی ہو، تم کس باغ کے پتے ہو، تمہاری تو ہستی کوئی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر غریب کھڑے ہیں، 3 پیغمبروں نے نصیحت فرمائی، واعظ فرمایا، تبلیغ فرمائی۔ آگے سے قوم کے لوگ کہنے لگے، برادری کے لوگ کہنے لگے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، نبی نہ نبی، پیغمبر نہ پیغمبر، رسول نہ رسول ہو، تم تو آدمی ہو ہم جیسے۔ جھوٹ بولتے ہو، تم پیغمبر نہیں ہو، تم نبی نہیں ہو۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا